بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی دے ذکر تو بعد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ دے اوتے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 95 سپارے دی 14 نمبر رکوع جڑا اس دی وچوں ایک آیت جڑی ہے اس کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام دے پیارے پیارے امتیوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جد کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام دی پیدائش جڑی ہے بابل دے شہر دے اس وقت ہوئی جس وقت نمرود مردود جڑا سی وہ اس جگہ کا بادشاہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید دے 5ویں سپارے دے 14 رکوع دی ایک آیت دے وچ پیارے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا. کنز ایمان دے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اپنا گہرا تے گوڑا دوست بنایا. پیارے پیارے نمازیوں جدو نمرود بادشاہ کی حکومت
دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے. دنیا دے اندر 4 ایسے بادشاہ گزرے جو جنہوں نے پوری دنیا دے اوپر حکومت آئی. انہاں 4 بادشاہاں دے وچوں 2 بادشاہ جڑے سن او مومن آئے. انہاں دے وچ ایک حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوجے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے نے. تے جڑے 2 بابر پوری دنیا دے اوتے سلطنت وچ حکمرانی کر کے گئے نے. انہاں بابراں دے وچوں ایک وقت مسر تے دوجا بادشاہ نمرود مردود گزریا. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال ساڈے پیارے تے میٹھے تے سونے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہان دے نبی نہیں گزرے بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوہاں جہاناں دے بادشاہ گزرے تے دوہاں جہاناں دے پیارے محبوب علیہ السلام نے بادشاہ فرمائی. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم چکیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو شایان ہے عرش مختار پر جلوس ہے وہ سجدان والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش کا وقت قریب آیا، آخری مرحلہ مرتبہ نمرود بادشاہ کو ڈر دی وجہ تو اپنے پتر نو لے کے مکان دے اس تہخانے دے اندر چلی گئی. جیڑا تہخانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابا جان نے شہر کو ہٹ کے بنایا. اوتھے جا کے ابراہیم علیہ السلام دی تہخانے دے اندر ولادت ہوئی تے آپ روزانہ دے اندر تشریف لے جانیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ مبارک پلا کے آ جانیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش دے نال بڑا ہونا کا انکار دنیا دے عام بچے تو بڑا ہی مختلف سے جڑے دنیا کا ایک عام بچہ ایک پورے سال دے اندر قد کرتا. میرے ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک مہینے دے اندر قد کرتا ہے. بعض روایت دے وچ آتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک جدو 13 یا 17 سال آئی. ایک روز ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کو پوچھتے ہیں امی جان میں نے ایسے دس کہ میرا رب کون ہے. امی جان میں نے ایسے دس کہ تمہارا رب کون ہے. یعنی رب کا مطلب ہوتا ہے تمہارا پالنا والا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کی امی جان او کہتی ہے میرے پیارے تیرا رب میں جان. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے امی جان ایسے گل ٹھیک ہو گئی کہ میرا رب تو تسی ہو پر ایسے دسو امی جان دوہاڈا رب جڑا ہے او کون ہے. والدہ محترمہ کہنیاں نے کہ ابراہیم میرا رب جڑا ہے وہ تیرا آقا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو پھر سوال کر دیتا امی جان ایسے دسو کہ میرے ابو جان دا رب کون ہے. جب ابراہیم
امی جان نے ابراہیم علیہ السلام سے ابو جان کو دسیا کہ لگتا ہے او بھائی پتر سارے گھر پیدا ہویا جدے بارے دے وچ دنیا دے وچ مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ دنیا دے وچ ایسا آیا جڑے پوری دنیا دا دین نہیں بدل کے رکھ دے گا مینوں شک ہوتا کہ اے ابراہیم او بھائی بچہ ہے اے ایمان والو جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا نے آتا بابل شہر کے اندر مشہور ہو گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا اس طرح کا تکلم میں گل کرن کا انداز ہے اے ایمان والو جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 17 سال ہوئی ابراہیم علیہ السلام شام دے گئے جیڑا پیرانے دے اندر رہن دی جگہ سی ابراہیم علیہ السلام اس پیرانے کو باہر جب تشریف لے کے آئے تو وقت ہاتھ ڈیگر کا جب ڈیگر کا وقت سورج غروب ہوتا پیا سی کہ غروب ہویا تے نال چند جب نکلا تے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے چند دے بڑا سن لے اس روشنی تے کر دیئے ہوئے نہیں کہ اے میرا رب ہوسی ابراہیم علیہ السلام جب ایسے بنایا دیکھنے تینوں کہ کچھ ٹائم تو وہ چند جڑا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جڑے چڑھ کے میں ڈوب جانے وہ رب نہیں ہو سکتے جب صبح کا وقت ہویا سورج مشرق کو نکلیا سورج بڑی آفتاب کے نال نکلیا پورے جہان سورج نے روشن کرتا ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ ہو سکتا اے سورج جڑا اے تے چند نال وڈا ہے اس چند دے اندھیرے نوں مٹا کے ساری دنیا دے اوتے روشنی کر سکتی ہوے نہیں کہ اے رب ہو سکتا پر جدوں ٹائم نہیں کرتا تے سورج بے غروب ہونے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا میرا رب تے نہیں ہو سکتا تے جڑا صبح دے دنیا تے جاوے پر شامی ڈوب جائے میرا رب نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام نے کافر کو کہہ دیا او کافرو میری گل تے سنو تسو کنا بتاں دی پوجا کردے ہو کدی چند دی پوجا کر رہے ہو کدی سورج دی پوجا کر رہے ہو دیکھو ایسے بشت دے قابل ہے نہیں میں تے ایک خدا نو بندہ آؤ تسو میرے نال مل گئے اس ایک خدا دی عبادت کریے تے کوئی بندگی کریے جنوں کدی زوال نہیں آتا پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ اے ایمان والو جدو ابراہیم علیہ السلام دا اپنے چچے دے نام کلام ہونا شروع ہوا آزر آپ کے چاچے دا نام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے وچ اس کلام کو بڑے پیارے ہی انداز دے نال ارشاد فرمایا قرآن مجید کے 16 سے پارے کے 6 رکوع دے وچ لے چلدا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دا او قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرمایا یا امتی لما اعبد یسمعوا ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابا جان تسو اس چیز نو کیوں پوچھدے ہو جڑی نہ تے سنی ہے نہ تے ویکھی ہے نہ ہی دوالے کسی تبا سکتی ہے جب اے آزر نے سنیا ابراہیم علیہ السلام تے چاچا آزر نے جدو اے سنیا تے آزر نو کوئی جواب کو بھی آیا نہیں آزر کہتا ابراہیم نے گل تے سنو جے تیری اس گل دی گواہی اے پتر دی نہ منو تے میں تیرے تے ایمان لایا یا اے
بول کے کہتے کہ واقعی اللہ ایک ہے کہ میں تیرے رب تے ایمان لایا نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے واسطے ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے وچ اٹھا دیتے، جب دعا واسطے ہاتھ کھڑے ہونا دی دے رہے تے ایک جڑے سن انہاں دے وچوں آواز آنی شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ تو جڑے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھن لگ پے، جدوں آزر نے اعلان کیا کہ انہاں بتاں تے کلمہ پڑھ لیا تے آزر کو کہنے لگا نہیں ابراہیم اے تو جادو کر دیتا، اے تیرے جادو کی وجہ تو انہاں بتاں نے کلمہ پڑھنا کر دیتا۔ جدوں اس چیز کی مشہوری ہوئی اور نمرود جڑی ہے اس کی قوم دے اندر ایک عید دا دن ہوتا ہے جس دن سارے نوجوان جڑے چنگے چنگے تے سونے سونے کپڑے پا کے اس میلے دے واسطے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس دن وہ دن آندا وہ سارے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جتنے دولت دیاں محفلاں، جتنے شراباں پینیاں جانیاں، جتنے رقص و سرود دیاں محفلاں ہونیاں، جدوں وہ سارے ہوتے اکٹھے ہو گئے انہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا آؤ ابراہیم اج تمہارے اپنے میلے تے لے کے جانے ہاں، ویکھدے ہاں ساڈا میلہ تسوں میلہ تے ویکھو، جدوں میلے تے واپس آ جاواں گے تے شام نوں انہاں بتاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دی عبادت کراں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کو ویکھیا، تارے چڑھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تارے دیکھے کہنے لگے میں لگتا ہے کہ میں بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ہے سمجھا کیونکہ اس ستارے کی جگہ دے ہے، انہیں ہے سمجھا کہ لگتا ہے نہ ستارے ابراہیم نے دس دیتا کہ تو بیمار ہو جانا۔ جب ایسا کیا ہوا وہ سارے میلے کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیتا، ایک کہاڑا لیا، کہاڑا لے کے ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر چلے گئے۔ بت خانے کے جا کے ابراہیم علیہ السلام کہاڑے کے نال جتنے بتا ایک بڑے بت کو چھوڑ کے نکے بتیاں دیاں ساریاں دیاں دھوڑاں لا دتیاں، انہاں دے بال وڑ دیتے، انہاں دیاں لتاں وڑ دتیاں۔ اے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا جڑا وہ بڑے بت دے گوڑیاں دے اوتے رکھ دیتا۔ اس کو بعد ابراہیم علیہ السلام بت چلے گئے۔ جب سارے کافر میلے تو واپس آتے ہیں آگے اپنے بتوں کے سامنے چلے جاتے ہیں عبادت دے واسطے۔ جب بت خانے کے اندر داخل ہوتے تو کی ویکھنا کہ جتنے بت پے انہاں ساریاں دا تے حشر تے نشر ہویا پیا۔ ایتھے پر جڑا کہاڑا ہے وہ بڑے بت جڑا موٹے موٹے ہوئے وہ سارے کہتے ہوئے نہیں تھے اے ابراہیم نے کرنا ہے، اے ابراہیم نے کیتا ہے۔ انہاں جا کے نمرود نو پجی کرو، نمرود نو جا کے شکایت لائی کہ اج ساڈے پتراں دے نال ابراہیم اس طرح دا حال کیتا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار دے اندر بلایا۔ نمرود آیا اصول سے کہ جڑا بھی اودے دربار دے اندر آندا سی اون دربار دے وچ داخل ہو جائے سجدہ کردا سی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار دے اندر گئے تے آپ نے سجدہ نہیں کیتا۔ نمرود پوچھدا اس ابراہیم میں تو سجدہ نہیں کیتا تے ہور کیڑا خدا ہے جن کو سجدہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نمرود میں اس خدا کی عبادت کرتا جڑا ایک خدا ہے، میں وہی عبادت کرتا۔ نمرود نو اے جواب میرا چنگا نہیں لگا۔ نمرود کہنا اے دس تے صحیح ابراہیم اے بتاں دا تو کی حال کیتا۔ ابراہیم کہندے میں تو کی دساں تو انہاں بتاں دا کی حال کیتا۔ انج کر کے اے جڑا سارے تو بڑا بوتے جتے موڈے دے اوپر پہاڑا ہے اس بوتے کولوں پوچھ لے
کوئی پتہ نہیں انہاں بتاں یا تساں کوئی کی وجہ غلطی کیتی ہوئے جس کی وجہ تو اے بڑا بت بڑے تو ناراض ہو گئے ہوئے کہ کسی بڑے بت کو حالت دے نال انہاں ننگیاں سارے بتاں تباہ برباد کیتا۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم جب پتہ تے ہے کہ بت جڑے نا وہ بھی کس دا کچھ کر سکتے ہیں، اے بت کیویں کہاڑے دے نال انہاں ننگیاں بتاں توڑ سکتے سی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جدو انہاں بتاں دے وچ طاقت نہیں کچھ کرنا نہیں تے جڑیا تو کن کمت پہ ہویا، تو ایک خدا دی عبادت کر جڑا عبادت دے لائق ہے، او خدا کہ جس کی عبادت کر سے تے وہ تینوں محروم نہ کرے سی۔ جدو اے گل ہوئی ایک نمرود جڑا وہ لاجواب ہو گیا، نمرود لاجواب ہو کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی قرآن حمید کے اندر اس واقعہ کو اس طرح نقل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن حمید کے 17ویں سپارے دے پڑھنے کی آیت کے اندر جاتے اللہ تبارک و تعالی نے نمرود تے ابراہیم علیہ السلام دا جڑا آپس دے وچ مناظرہ ہویا، جڑا آپس دے وچ کلام ہویا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود میرا رب تے ہوئی کہ جیڑا پانیاں نو زندہ بھی کردا ہے، میرا رب تے ہوئی کہ جیڑا پانیاں نو ماردا بھی ہے۔ اب نمرود کہنے لگا کلا انا نمرود کہنے لگا ابراہیم ایسے ایڈی بڑی گل ہوئی ایسے میں نہیں کر سکتا، میں جڑا مرے ہوئے اونوں زندہ کر سکتا تے جڑا زندہ ہوئے اونوں مار سکتا۔ نمرود کے کہتا اس دو قیدی جیل دے وچ پڑھائے، ایک وہ قیدی جس نو اس دن آزادی دینی آئی اس دی دھون لہا دیتی، اور دوجا وہ قیدی جنوں پھانسی لانا سی نمرود اونوں آزاد کر دتا تے کہنے لگا ویکھ ابراہیم اے کم تے میں نہیں کر سکدا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اے تے بڑا بڑا مردود ہے، اے تے بڑا حدیث ہے، اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آنی، نہیں اس نو ماننے، اس نو کیوں نہ میں اس طرح کی دلیل دوں کہ جس دلیل کے اندر آ کے اے نمرود مردود جڑا لاجواب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے نمرود گل سن میرا رب دی ہوئی کہ جڑا سورج نو مشرق تو کردائی، میرا رب دی ہوئی جڑا سورج نو اوپر دیو کر گئی، جے تو خدا ہے اج سورج نو لاندیو کر کے دکھا دے، جے تیرے دے وچ اتنی طاقت ہے، جے تو خدا ہے کہ اج سورج نو مغرب سے کر کے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو قرآن مجید قرآن حمید کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ جدو اے ابراہیم کہا کہ میرا رب تے سورج نو مشرق والو کردا، جے نمرود تو نہ پیدا دعویٰ کردا ہے رب ہونا کہ اج سورج نو مغرب تے کر کے دکھا دے۔ جدو نمرود نے اے سنیا تے نمرود لاجواب ہو گیا تے اوتھے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو کہا او بدبختا
جب تو اے کام نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کا خدا بنائے تو اپنے توبہ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے اس کلام کو قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا اور تھانوں قرآن مجید دے وچ لے چلنا قرآن مجید دے 97 سے پارہ دے 95 رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تجھیا تم اس اللہ دی اس کو کیوں پوجا کرنا انہاں بتاں دی کیوں پوجا کرنا جڑے بت نہ تینوں نفع دے سکتے تے نہ تینوں نقصان دے سکتے تم انہاں بتاں دی کیوں پوجا کرو جب نمرود نے کوئی جواب پڑھ نہیں پایا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے دے اندر قید کر دیتا وہ نمرود کیوں کیتا اپنے سارے چیلے چپڑے اکٹھے کر لے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قابو نہیں مانا لے دسو انہوں نے کیا کریں گے انہوں نے جتنے وزیر آئے سیانے آئے انہوں نے یہ کرو کہ ایک چنگی جی آگ بار گئے تھے آگ بار کے نام اس آگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو سٹ دے گئے نمرود حکم جاری کر دیتا نمرود کہا کہ جی کت بناؤنی 30 گز لمبی کت کتنی 30 گز لمبی کت بناؤنی ہے تے 20 گز چیڑی 30 گز لمبی تے 20 گز چیڑی دیوار بناؤنی اور ساری 4 دیواری بنا دینی ہے اتنی 4 دیواری بنا دینی ہے اور 4 دیواری بنا کے پورا بابل شہر جڑا جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں سارے اس کے اندر لکڑیاں سٹ کے بھرو ہوں نال ہی کہہ دیتا کہ جڑا مرد یا عورت لکڑیاں نہ سٹ سی تے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے نال اگ دے وچ جلا دتا ہن کچھ خوف تو تے کچھ ابراہیم علیہ السلام کے نال دشمنی کی وجہ تو سارے جوش تے جذبے دے نال لڑ کے اس 4 دیواری اندروں بھرنا شروع کر دیتا تے 1 مہینہ پورا لگا وہ 4 دیواری جڑی ہو بھری گئی لکڑیاں کے نال نمرود کا یہاں اگ لا اگ لگ گئی اتنی آگ مچ گئی کہ اس آگ دے تو کوئی پرندہ گزرتا ہے تو بھن کے تباہ ہو جاتا ہے بابل شہر کے جڑے بندے سن انہاں نے گھراں دے وچ رہنا مشکل ہو گیا جدوں اے سارا واقعہ ہو گیا تے نمرود کہنا کہ ہن اس طرح کرو اس ابراہیم جڑے نا انہاں نے اس اگ دے وچ سٹو چونکہ اگ بہت زیادہ سی قریب تو ان کون نہ سڑ سکتے سی لہذا کہا ایک منجبیق بنائے وہ پوری کہتے ہیں منجبیق بنائی کہ اس منجبیق دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پا کے اگ دے وچ دوروں جڑا سٹیا گیا جب آگ دے سٹن دا اے معاملہ ہو گیا تے اتنے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہو گیا سناواں ایک بار درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ جدو نمرود نے اے حکم جاری کر دیتا کہ تسو ابراہیم نو منجبیق دے اندر پا کے اگ دے وچ سٹ دیو تے انہاں کافراں نے جدو منجبیق دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پا کے اگ علیہ سٹیا تے اتنے تک فوراً جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے کہنے نے ابراہیم علیہ السلام کہ یا ابراہیم کہ ابراہیم دس دے صحیح کوئی میرے نال کام نہیں کوئی حاجت نہیں تے مینوں دس ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں حاجت تے ہے مینوں پر جبرائیل تینوں میں حاجت کیوں دساں پھر جبرائیل کہتے ہیں جے مینوں اے حاجت تو نہیں دسویں تو اس نو حاجت دس کہ جیڑا حاجت سنن والا ہے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالی دے پیارے کنے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتا. ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، میں اس اپنا حال ہے کہ دساں جڑا میرا اپنا حال جاندا او ایڈے درمیان کہ اج ہوتا خلیل جڑا کافر اس جدید کے بعد ان دے وچ سکل رہے ہیں کہ میں اپنا حال انہوں کے دساں او تے میرا حال وے لگیا. جدو کافراں نے ابراہیم علیہ السلام نو مجبی کے نال اگ دے وچ سٹ دتا تے جدو اگ دے کول پہنچے تے اللہ تبارک و تعالی نے اگ نو ارشاد فرمایا اور وہ لے جانا میرے قرآن مجید کے 57 سے پارے دے 5ویں رکوع دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اگ نو ارشاد فرمایا یا نار بارداً وسلاما علی ابراہیم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابھی تو کھڑی ہو جا تے سلامتی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر. اتنے علماء کرام نے ایک بڑا پیارا جہا نقطہ ارشاد فرمایا کہنے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیتا یا نار کونی بارداً اے اب تم ٹھنڈی ہو جا تے ہو سکتا کہ اب اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سجی لگیا. مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بارداً وسلاما آگے ٹھنڈی دے ہو جا پر آگے اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو سجی لگے ٹھنڈی ہو جاتے پر سلامتی والی ہو جا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حکم سنیا اب دل دے گزار ہو گئے. نمرود اپنے محل کے اوپر کھڑا ہو کے ایسا نظارہ دیکھ لیا نمرود کے بیٹا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ دے اندر جانے وہ اب سارے دل دے گزار ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام دے واسطے آگ دے اندر ایک تخت وچ بندا ابراہیم علیہ السلام اس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دائرہ بنا رہے ہو. جب اے دیکھا نمرود پہنچا پوچھا کہ ابراہیم دس دے صحیح اے اتنی عظمت تے شان تینو اگ دے وچ جاتے کیویں دنیا نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سارا میرے رب دا فضل ہے. ابراہیم دی بیٹی جدا نال رواسی وہ بھی اپنے محل جوڑے کھڑی ہو کے دے رہی تھی. جب اس اے دیکھا اس ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں میں نے کلمہ پڑھا دو. ابراہیم علیہ السلام نے اجازت فرمائی. نمرود کی بیٹی جڑی تھی اس آگ کے اندر چھان مارنی تھی آگ کے اندر چھان مارنی. ابراہیم علیہ السلام نے بہت سلام کے نال پہنچ گئی. اب وہ کچھ بھی نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام دے کول ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. مردود نے ایسا راوے کہا سی بچی ہو کے ہٹ کے سیدھی اپنے ابے دے کول گئی ہے. کہتی ابا جی میری گل سنو تسی جھوٹے ہو ابراہیم سچا ہے. ابو جی ابراہیم کا دین قبول کرو. اس کو بڑا نمرود سمجھایا مگر بچی کدھر سمجھتی وہ تے ایمان کا ذائقہ چکھ چکی آئی. بچی جڑی سی اس کو کے پتا نمرود نے اس بچی دے لتاں تے پانی مار کے ایک تھیلے دے اندر پا کے تتی ریت دے اوتے لٹا دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے جدوں اے دیکھا کہ ایک مومنہ بچی دے نال ظلم ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا اس بچی کو لے کے ابراہیم دے کول پہنچا دے. جبرائیل علیہ السلام حکم دی تعمیل کی. بچی جب ابراہیم علیہ السلام دے کول آئی ابراہیم علیہ السلام نے بچی کو اپنے کول رکھیا اور اس بچی دا نکاح اپنے پتر دا نام مریم سی اس دے نال کر دیتا. اس بچی دے پیٹ دے وچوں 20 بچے وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے اور وہ سارے 20 دے 20 بچے جڑے اللہ دے نبی بن گئے. واقعہ میں بڑا طویل ہے پر وہ ٹائم ضرورت رکھ دینا مختصر کرتا. جب نمرود اے کیا کہ میری کوئی چال نہیں چلتی اس نے ظلم سے
بڑی انتہا کر دی میری گل یاد رکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھیج دیتا تے وہ بھیج دیتی آندا مگر جب وہ ویکھدا کہ اے بندہ بالا سرکش ہو گیا ہے بالا ظلم تے آ گیا ہے پھر اللہ پاک کو دی ڈورا وچ چھک لیندا تے اللہ پاک نے وہ بڑا سخت عذاب دیندا اللہ پاک نے ایک لگڑے مچھر نو فرما دیتا کہ جا مچھرا تو نمرود دے نک دے وچ گھس کے تے دماغ دے اندر چلا جا اور اس دے دماغ دے اندر جا کے کٹ نمرود دے نک تو مچھر دماغ دے وچ گھس گیا مچھر جدوں بھی دماغ دے کٹدا سی نمرود نو بڑی تکلیف ہوتی سی اس بڑے حکیم نے ڈاکٹر بنائے پر کسی کو آفاقہ نہیں ہوا ایک بڑا نام حکیم سی اس کو پتہ سی کہ نمرود تے بڑا ظالم ہے اے لوگوں نے بڑا ظلم کرتا نمرود کو بلا لیا کہ تو بڑا نام حکیم ہے تو ایک کوئی مشورہ دے میری جان بچ جائے اس سچا علاج کا میرے کول تیرا ہے پر جے تو کرے دیکھا نمرود کیا میں دستے سی میں نے پردہ دیا میں علاج کرے سا اس حکیم نے کہا تو انج کر ہے قرآن چمڑے دا ایک لکھن بنوا لے ایک بندہ اپنے کول نوکر رکھ لے جس وقت تیرے سر سے اندر تکلیف ہوئے اس نوکر نے آتی وہ پرانے چمڑے دے لکھن دے نال تیرے سر سے مالش کرے سی اس ایک حکیم نے جب وہ جوتی بنوا دی تھی نمرود نے بندہ نوکر رکھ لیا جب مچھر نمرود دماغ دے ہوئے چک مارا سی ڈردا سی نمرود نو تکلیف ہوندی آئی تکلیف برداشت نہیں ہوندی سی نمرود کہتا سی اس نوکر نو کہ جلدی جلدی چمڑے دا میرے سر دی مالش کرے او نوکر چمڑے دا لکڑ چاہ کے نا تے نمرود دے سر نو کٹدا سی اس دا سر کٹ کے تے اس دا سر پاٹ گیا اور اس دا دماغ باہر گیا اور اس کا دماغ باہر آ گیا تڑپ تڑپ کے نمرود جڑا وہ ہلاک ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو جب کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح بدلہ لیتا میں آنے واقعی لوگ مختصر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو تو روانہ ہو جائیں گے شہر بابل تو شام چلے اپنی بیوی سارا کو نہ لیا جب مصر پہنچے مصر کا بادشاہ بڑا ظالم سی اس نے طریقہ سے جب بھی کوئی نہ جوڑا شادی کرتا سی انہوں نے آمنے سامنے بلایا سی جو عورت حسینوں میں جبین ہوا اس عورت نے اپنے کو رکھنا سی جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے پہنچے حضرت سارا بڑیاں خوبصورت آئیاں اس بادشاہ نے جدو ہے دیکھا اس سارا سے قبضہ کر لیا ایک مکان کے اندر رہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکان دیاں دیواروں کے سن وہ ابراہیم علیہ السلام سے باتیں ساری شیشے دے جناب کیا جدو وہ بادشاہ کے ہاتھ بدلنا سی حضرت سارا وہ کا ہاتھ جڑا سی وہ مفلوج ہو جاتا سی وہ پھر ماں ہوتا سی حضرت سارا کو آتا کیا سن وہ کا ہاتھ ٹھیک ہوتا سی اس چاہی والی حرکت کی تھی ابراہیم علیہ السلام بارو ملاقہ فرما رہے ہیں ہر باری ہوتا ہاتھ جڑا وہ سن ہو جاتا مخلوط ہوتا اپن کار سچے دل نہ توبہ کی بھی کہ اج تو بعد میں کس نال ایسی حرکت نہیں کرتا حضرت سارا نے دعا فرمائی کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا وہ آپ کی پاک دامنی کو اتنا متاثر ہوا کہ وہ دیکھو ایک بڑی نیک سی وہ اس نے سارا کو دے دیتا اس کا نام حاجرہ وہ حاجرہ جڑی تھی حضرت سارا کے نال ہو کے جو واپس چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا نے وہ حاجرہ تحفہ دی تھی عمران گزر دیا گیا حضرت سارا کی اولاد نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی حضرت سارا نے وہ حاجرہ جڑی تھی وہ حضرت ابراہیم کے عقد دے وچ دے دی تھی حضرت ابراہیم کے حاجرہ کا نکاح ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے 99 سال کی عمر دے وچ 99 سال کی عمر دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جے بدو دعا کی اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیتے جب وہ اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیتے ذرا غور کرو کہ جب وہ بندہ عمر دے 99 سال گزار چکے ہوئے بڑھاپا بندے تے آ گیا ہوئے بندے دا سہارا بھی دیکھو پتر ہوئے وہ
انہاں کو نہیں ہوئے اس پتر نو کتنا پیار کرے سن جب ابراہیم تے حاجرہ پتر نو پیار کر دیا سن تے حضرت سارا جڑی آئیاں انہوں نے اس نے رشتہ دا سی کہ انہاں فرمایا کہ ابراہیم انج کر اس حاجرہ تے اسماعیل نو تو دور لے کے کدے چھوڑا انہاں دا ہے کھانا ایک ساجے واسطے اس دنیا کا نظام بننا سی اللہ تبارک و تعالی نے بھی ابراہیم علیہ السلام میں ارشاد فرمایا تھا ابراہیم انج کر تو حاجرہ کے اسماعیل نو لے کے دور چلا جا ایک ویرانہ ہے تو چھوڑ دے اوتے چھوڑ کے تو واپس آ جا ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال کی عمر دے اندر حاجرہ نو نہ لے کے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ شیر خان بچہ دودھ پیتا بچہ انہوں لے کے جس جگہ تے جا کے ڈرالا اس جگہ نو اج مکہ شریف کہندے نے جدوں ابراہیم علیہ السلام اوتھے بیٹھے پہنچے کچھ کھجورا تے کچھ پانی جڑا ہے وہ پیش کر دیتا کہ انہاں نو چھڈ کے جدوں واپس آن لگے نے تے حضرت حاجرہ عرض کردیاں نا ابراہیم اے بیٹا سانو اتنے کیوں چھوڑ کے جا رہا اتنے نہ بندہ ہے اتنے نہ بندے کی ذات ہے اتنے تیرے تیرا ہے اتنے کوئی گل نہیں اتنے نہ نہیں کھان والی چیز ہے نہ کوئی پین والی چیز ہے تو سانو اسے رکی جائے تے چھوڑ کے واپس جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کوئی بھی نہیں دیکھا انہوں نے گل کا جواب نہیں دیتا حضرت حاجرہ نے 3-4 باری اے گل کی جدو جواب نہیں ملیا تے حضرت حاجرہ کہندیاں نے کہ ابراہیم نے اے گل پہ دس اے تینوں کدے رب حکم تے نہیں دیتا ابراہیم علیہ السلام کہندے نو بے شک اے مینوں رب نے حکم دیتا تے پھر وہ فرمانیاں کہ جدو مینوں تیرے رب دا حکم ملیا تے چھوڑ کے جا رہا تے مینوں ہن کوئی خوف نہیں وہ رب سب کو بڑا حفاظت کرن والا ابراہیم علیہ السلام نے جدو حاجرہ نو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 13ویں سپارہ کے 18ویں رکوع میں ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون مختصر کلام اللہ پاک نے عرض کی تھی اللہ پاک میں انہاں نے تے چھڑ کے جا رہا اللہ پاک تو انہاں کو روزی دینا ہے تو ہی عبادت کرنا ہے یا اللہ انہاں کو مجھے پھل دے دے تاکہ اے تیری عبادت کرن جب اے چھڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے کھجوراں ختم ہو گئیاں پانی ختم ہو گئے شدید بھوک لگی ہے حضرت حاجرہ نے اسماعیل ہوئے بھوک نے پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کو جب دیکھا اما حاجرہ نے کہ میرا پتر بے حالت غیر دے وچ ہو گیا اما حاجرہ اٹھیا نو اٹھ کے دوڑ کے سفاری پہاڑی تے گئے پہاڑی تے چوٹی تے چڑھ گئے جدوں چاروں پاسوں ویکھیا کہ دائیوں پانی نظر نہیں آیا اتوں دوڑ گئے پھر مروہ کی پہاڑی کے اوپر گئیاں چوٹی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہ چارے پاسے پانی لیا پانی نظر نہیں آیا تڑکدیاں تے ویکھدیاں میرے بچے کا دیوان اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ کو اپنے پیر دیاں ایڑیاں رگڑ دیاں پہنو اسماعیل علیہ السلام نے جب ویکھیا کہ ماں کے صبر کر سکتی ہے دیکھو اما حاجرہ بولیاں تے پھر سفاری پہاڑی کے چوٹی اوپر گئے پانی نظر نہیں آیا وہ تو دوڑ کے پھر مروہ دے اٹھے گئیاں اے صفا کے مروہ دے اندر جب وہ 6 چکر لا لیا پانی نظر نہیں آیا دیکھ لیا نو اما حاجرہ کہ سکری والی جب پہاڑی کے اوپر مروہ دے پہنچی لگا کہ دیکھنی ہے میرے پتر نو کوئی درندہ نہیں مارا میرا پتر میرے پیاس کی وجہ سے اس دنیا کو جان نہ دے دے جب دیکھ لیا کہ کہنے والا دیکھ لیا کہ جس
علیہ السلام اے ایمان والو ایڑی لگ رہا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبرائیل اٹھے پہنچ جبرائیل اٹھے پہنچ اپنا فرمان جبرائیل علیہ السلام نے اٹھے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی انگلیاں لڑیاں کہ اما حجرہ کی انگلیاں کے اٹھے پانی کا چشمہ نکل گیا جب پانی کا چشمہ نکلیا ویکھیا کہ پانی کے رکو نہیں آتا اور تے نکی مٹی تے ریت دی چار دیواری ایک بنی دی پانی پیے پانی کے رکدا سی پانی نے نکلیا جا رہا سی اما حجرہ فرمایا نے زامے ایمان آنو ذرا غور نال سنو دنیا میں کسی پانی کا نام زم دا مطلب ہے کہ روح کے بعد ٹھہر بن پانی کا نام زم نہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی نے جب ایک چیز کو نام دیتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نیک بندی دے عزت رکھتے ہوئے لاج رکھتے ہوئے اس نام دنیا پوری دے اندر زم دے نال مشہور کر دیتا جدو زم دے روکے ہو گیا بنی پہ گئی پانی رو گیا پانی پیتا اسماعیل کو پلایا خود پیتا وہ تیرے کیوں وہ تو قبیلہ جرہم جڑا وہ گزرتا وہ بھیجے کے جنگل میں چھپ جاتا ہے وہ تے پرندے اڑنے پہنو وہ کہتے پرندے تے اڑنے پہنو پر ہو سکتا ہے کہ پانی ہوئے کیونکہ کامرا گزرتا پیا سی وہ جدو اوتھے گئے اوتھے کی ویندے کہ ایک 99 سال بھی بڈھی جئی کرنی بیٹھی ہے کہ وہ بھی چھوڑ دے وچ ہٹ کیتا جا معصوم گزرے کہ وہ ایک پانی کا چشمہ چل رہا وہ پانی کا چشمہ بھی بڑا عجیب ہے کہ پانی کے چشمے تو نکلنا ہی پیا ہے پر ایک بڑی پانی کے بنی بھی ایڈی اونچی ہوئی نہیں پر پانی اپنی اوتھے ہی رک گیا وہ دیکھ کے انہاں کیا بدی نے بڑی کوئی دیکھ ہے اے بدی نے بڑی کوئی دیکھ ہے اس بدی کے کول گئے اما حاجرہ کے کول گئے سلام پیش کیتا عزت کی اور عرض کی کہ اگر اجازت دے ہو کہ اسی اتنے رک لئیے اما حاجرہ نے اجازت فرمائی اس اجازت دے نال اٹھے مکہ معظمہ کا شہر آباد ہو گیا کہ جتنے آج اسی حج کرنے جانے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس پیاری بندی دے اس عمل کو اتنا قبول فرما دیتا کہ اے کر بڑی غور کرنا لے کہ اللہ کی جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جڑے عبادت کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے محبت کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے آدمانوں کبھی بھولن نہیں دیتا حضرت حاجرہ نے اپنی ضرورت کے پیش نظر پانی کے واسطے صفا تے مروہ کے درمیان بھاج کے سب چکر لائے کہ وہ تو جا کے پانی کی تلاش ہے مگر اللہ میرے لوگ اے اتنی عادت پسند ہے اللہ پاک فرما رہا کہ قیامت تک جیڑا بھی مسلمان حج کرنا سی وہ جتنے تک دوڑ کے صفا سے مروہ کے اندر صحیح نہ کرے سی اللہ پاک کا حج قبول نہ کر سی وہ صحیح حج کا ذکر بنا دیتا پتہ چلیا کہ اللہ پاک کے نیک بندے جڑے ہوندے نو یا بندیاں جڑیاں ہوندیاں نو انہاں دا اللہ تبارک و تعالی نو جدوں عمل پسند آ جاندا تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا عمل دنیا دے واسطے مشعل اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ اگلے عید والے دن انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام جڑے نا انہوں پھر جب جوان ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی واسطے لائے گئے اس وقت کی ہوا شیطان اس وقت کی اپنا ٹیل لایا اما حاجرہ تے ابراہیم علیہ السلام تے اللہ کی نصیب انشاءاللہ عید والے دن اس موضوع سے انشاءاللہ بیان کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض ہے کہ جو کچھ میں عرض کیا اللہ کریم اس پہ عمل کرنے کی ساری نصیب فرمائے اور اللہ کریم اپنی نیک بندیاں دے نال جڑا سانو محبت کرنے نصیب فرمائے نیک بندے دی صحبت جڑی ہے نا وہ بندے تاج دی ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین